بسم اللہ۔ سورۃ الانبیاء، سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی 17ویں پارے کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے۔ بہت سارے نبیوں کے قصے اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں، جس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ انبیاء ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے آخر میں توحید کے رستے پر چلنے والوں کے لیے اخروی کامیابی کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ ہم آغاز کریں گے سورہ انبیاء کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا، پھر بھی وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے پاس ان کی رب کی جانب سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتُؤْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت سننے اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل اولون۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ اس سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھی ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچ کر دکھائے۔ انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکلنے والوں کو غارت کر دی۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یقیناً ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں آپ کے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی آپ عقل نہیں رکھتے ہو؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو آباد کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ۔ جب انہوں نے ہمارے
عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ بھاگ دوڑ مت کرو، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو، اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے خرابی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ پھر تو ان کا یہی قول تھا یہاں تک ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بچھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، اور ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون۔ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ تو سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں، نہ ہی تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے زندہ کر دیتے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالی عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اپنے کاموں کے لیے وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں، وہ سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے نہیں، اس وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ مشرک لوگ کہتے ہیں رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ کسی بات پر اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وہم
من خشيته مشفقون. وہ ان کے آگے پیچھے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں عبادت کے لائق ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا محفوظا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھرتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اس سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی جانب لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون. یہ منکرین آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں. کیا یہی وہ ہیں جو آپ کے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل منکر ہے؟ خلق الانسان من عجل سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہتے ہیں اگر آپ سچے ہو تو بتا دو یہ وعدہ کب ہے. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. کاش یہ کافر جانتے اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے
اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون. وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ. ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون. کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افہم الغالبون. کیا ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو زندگی کا سر و سامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہے؟ قل انما انذرکم بالوحی لا يسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون. کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جاتا ہے. وَإِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اگر انہیں آپ کے پروردگار کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گنہگار تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ ہارون کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی. الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ آیت نمبر 50 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور یہاں ہمارا 40 پارہ مکمل ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ.
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. سب نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے. قالوا اجئتنا بالحق انت من اللاعبین. کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ بل قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا. میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. پس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے. بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لائیے تاکہ سب دیکھے. کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہیں. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم انتم الظالمون. پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے، کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اللہ کے خلیل نے اس وقت فرمایا افسوس تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ ہی نقصان. تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے.
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب، اور مزید برآں یہ کہ ہر ایک کو ہم نے صالحین میں سے بنایا، ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے ہی لوگوں کی راہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نماز کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے بڑے عبادت گزار بندے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم دیا اور علم دیا اور اسے اسی بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی بدترین گنہگار. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھے. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی کہ ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاہدین. اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیت کے معاملہ میں فیصلہ کر رہے تھے. کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندے بھی ہم کرنے والے ہی تھے. وَكُنَّا اور ہم ہی تھے فاعلین ایسا کرنے والے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھلائی
تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ کیا تم شکر گزار بنو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہے۔ وَمِنَ الشَّيْطَانِ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافظین۔ اس طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ ان کی نگہبان ہم ہی تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس کے پروردگار کو اس نے پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی اور تو رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسی ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب نیک لوگ تھے۔ وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل پڑے اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ بلا آخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے فَاسْتَجَبْنَا تو ہم نے سن لی اس کی پکار اور اس کو غم سے نجات دیا، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کیا، میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیو، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو سب سے بہترین وارث ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
خاشعین، ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ و طمع اور ڈر خوف سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے خشیت کرتے تھے، خشوع کرتے تھے، عاجزی کرنے والے تھے۔ والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہماری ہی جانب لوٹنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ کاتبون، پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اسے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال میں غافل تھے بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها کل فیہا خالدون، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہیں سن سکیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتہت انفسهم خالدون، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور
اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا یومکم الذی کنتم توعدون. وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے طوطا مار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدائش کی تھی اور اسی طرح دوبارہ کریں گے. یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے. قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. مجھے اس کا علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. خود نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو. الحمدللہ ہماری سورہ انبیاء مکمل ہو گئی اور ہمارا نصف پارہ بھی مکمل ہو گیا. سورۃ الحج. سورہ حج میں احکامات حج کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں متفرق رائے ہیں. کچھ علماء اس کو مکی صورت کہتے ہیں اور کچھ نے اس کو مدنی صورت کہا ہے. اس میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الحج کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ
بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی جانب لے جائے گا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بہیج۔ لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے جو صورت بنا دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی جانب پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ تم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھلائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو آپ کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل جائے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا۔ واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید۔ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ہی کوئی فائدہ، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع کے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی اور برے ساتھی۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ بہتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہانوں میں نہیں کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا کاٹ لے، پھر دیکھ لے اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی نصرانی مجوسی مشرکین ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ہر
چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ آیت سجدہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سب سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ سمعنا واطعنا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ میں ہے سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور جانور، اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا معقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ دو فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تیار کر دیے گئے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے، انڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيقَ، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل کر بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر۔ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ وہاں ان کے لباس خالص ریشم کے ہوں گے۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکے گئے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے ان لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ
مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، میرے گھر کو طواف اور قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تمہارے پاس پیادہ بھی آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور چوپایوں پر جو پالتو ہیں پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقراء کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ذالک، بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، وہ تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے، پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے گی۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اس کے تابع فرما ہو جاؤ۔
عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں. انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تشکرون. قربانی کے جانور ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائے تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلا دو. اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى ما هداكم وبشر المحسنين. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ اس کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو بھی تمہارے متی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائی بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے. کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں. آیت نمبر 38 ابھی ہم نے پڑھی اور یہاں ہمارا الحمدللہ ثلاثہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے. وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. جو مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اگر نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے، مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ بڑی قوتوں والا
بڑے غلبے والا ہے۔ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کر دیں۔ تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ۔ اگرچہ یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، انہوں نے اس سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی۔ واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر۔ اور مدین والے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، پس میں نے کافروں کو یوں ہی ڈھیل دی پھر دھر دبایا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ان واقعات کو سن لیتے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 برس کا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ بہت سے ظلم کرنے والے بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دیجئے کہ لوگو میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہی ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ پس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں
وہی دوزخی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم يحكم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جب اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہو، جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہی سراسر حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے، یوم عقیم جو کہ منحوس ہے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ لِيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے، لعلیم حلیم، علم والا ہے اور حلم والا ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل۔ بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ هو الغنی الحمید۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقینا اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ خود کرے گا۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر۔ کیا آپ نے نہیں جانا آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کی کوئی الہی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
منکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل افأنبئکم بشر من ذالکم النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر خوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان کھول کر سن لو۔ اللہ کے سوا تم جن جن کو پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو نہیں پیدا کر سکتے گو سارے کے سارے جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز لے کر بھاگے تو یہ اسے بھی اس سے نہیں چھین سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر نہیں جانی۔ اللہ بڑا ہی زور قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، سب سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدے کرتے رہو، اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر
بہترین مددگار ہے، فنعم المولا، کتنا ہی اچھا دوست ہے، ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس بہترین دوست، بہترین مددگار، بہترین رب العالمین کی توفیق سے الحمدللہ ہمارا یہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اب ہم اس بارے کے اہم موضوعات کو ایک نظر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کریم سے یہ دعا کریں گے کہ اس قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہم سے رہ جاتی ہے تو میرا مالک ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ پارہ نمبر 17، 17واں پارہ، 17ویں پارے کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین ہم دیکھیں گے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ اس پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ انبیاء سے۔ سورہ انبیاء میں 17 نبیوں کا ذکر ملتا ہے، اور سورہ انبیاء مکی صورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر 3 بنیادی عقائد پر بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں بنیادی اسلام کے عقائد ہیں جن پر جو زیادہ تر مکی صورتوں میں زیر بحث ہیں، اور اس صورت میں بھی خاص طور پر انہی تینوں عقائد کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی جو باتیں ہیں وہ بتلائی گئی ہیں کہ کس طرح وہ انبیاء بھی یہی پیغام لے کر آئے تھے، اور تمام انبیاء جو بھی دنیا میں آتے ہیں ان کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا اس نے واپس بھی جانا ہے، وہ اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریاں ادا کر کے پھر وہ اللہ کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 35 جو ہے بڑی اہم آیت ہے اس سورت کی، کہ جس کو ہم سب اکثر مختلف اوقات میں اس آیت کو ہم سب یاد کرتے رہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس نے اس دنیا میں رہنا ہے، اپنے حصے کا جو امتحان ہے وہ اس نے دینا ہے، اور پھر اس نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزماتا ہے، خیر کے ساتھ آزماتا ہے، شر کے ساتھ آزماتا ہے، اور پھر بالآخر اس کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہوتا ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ سارے کے سارے بت توڑ کر کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اور جب ان کی بستی والے واپس آئے انہوں نے یہ حال دیکھا تو ان کے بڑے سردار نے بڑا غصہ کیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ حرکت کس نے کیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو آپ اپنے بتوں سے پوچھیں، آپ کے خدا تو یہ ہے نا، تو ان سے پوچھیں۔ تو جس پر وہ سخت ناراض ہوا، اور یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی آئی ہے یہاں پر۔ یہ دونوں باپ بیٹا نبی تھے، اور ان کا وہ قصہ جو بیان کیا گیا اس کا تھوڑی سی میں ڈیٹیل بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک آدمی کی بکریاں تھیں جو دوسرے کھیت کو کھا گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مسئلہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں کے برابر قیمت بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دو۔ اچھا، جب یہی معاملہ وہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب ان کو تو نہیں پتا نا کہ ان کے باپ کے پاس بھی مسئلہ جا چکا، تو ان سے جب فیصلہ کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے فیصلہ مختلف انداز میں کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کھیت، جس شخص کی یہ بکریاں ہیں وہ اس کھیت میں کام کرے، اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور بکریوں کا دودھ پیے۔ جس وقت بکریوں نے کھیت کھایا تھا، جب دوبارہ اتنا بڑا ہو جائے گا کھیت تو پھر بکریاں بکریوں والوں کو دے دی جائیں گی، اور کھیت والا سنبھالے گا۔ اور یہاں یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا، یعنی دونوں نے جو حل بتایا تھا اس میں اختلاف رائے تھا۔
تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے اجتہادی مسائل ہوتے ہیں ان میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ نبیوں کے درمیان بھی اختلاف رائے ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی تردید نہیں فرمائی، بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں بنسبت حضرت داؤد علیہ السلام کے زیادہ سمجھ عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو پھر دو امتیوں کے درمیان اجتہاد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کو سمجھنا چاہیے اور اختلاف کو خوش دلی کے ساتھ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے آگے آیت نمبر 83 میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بہت بیماری سہی اور پھر وہ اتنی بیمار تھے کہ اس بیماری کی آزمائش میں ان کا سب ختم ہو گیا، اور ان کی جو دعا ہے، کیا ان کی دعا تھی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو یہ بیمار کی دعا ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام یہ دعا مانگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے جس میں وہ مبتلا تھے اس چشمے کے پانی کے ذریعے سے شفا دی، جو چشمہ جو ہے اللہ کے حکم پر ہی ان کے پاؤں مارنے پر زمین سے پھوٹا تھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے اس صورت میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم مشرک قوم تھی، جب آپ نے ان کو بہت سمجھایا وہ باز نہ آئے تو کیا ہے کہ آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ 3 دن کے بعد جو ہے نا ان کو کہا گیا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن گزر گئے اور آخری رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ قوم نے جب دیکھا کہ پیغمبر چلا گیا ہمیں چھوڑ کے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سوچا کہ یہ پیغمبر سچا ہے، اور فوراً گڑ گڑائے معافیا مانگی اللہ کے حضور، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کا عذاب ڈال دیا۔ پھر یونس علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں جا کر وہ دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے کہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کرتے۔ تو اس آیت میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے اللہ، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو نجات بخشی، اور پھر وہ اس مشکل اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا۔ اور اسی صورت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں 107 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم کو کیا بنا کر بھیجا؟ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں میرا رب ہے وہاں وہاں ہمارا رسول جو ہے وہ رحمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ انبیاء مکمل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اگلی جو سورت ہے وہ آ جاتی ہے جی سورہ حج۔ اس سورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں، اور سورت کی ابتدا قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتی ہے کہ اللہ سے ڈرو کہ ایسا خوفناک منظر ہوگا، ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، اور پھر اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا، کتنا مشکل وقت ہوگا۔ پھر اس کے بعد موت کے بعد کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے ہیں اس صورت میں۔ اور پھر آیت نمبر 15 بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی لے آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ ڈالے، تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا ہی ختم ہو جائے۔ اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، یقیناً نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے کہ وہ پھر اپنے گلے میں رسی ڈال کر خودکشی کر کے اپنی موت آپ ہی مر جائے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کی مدد ختم نہیں ہوگی، اللہ اپنے نبیوں کی مدد
کرتا رہے گا۔ اور پھر آگے آ جاتا ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ کیسے آتا ہے کہ جو گھر سب سے پہلے اس دنیا میں بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کے بعد اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اللہ کا گھر بنایا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تم اعلان کرو کہ لوگ اس گھر کے حج کو آئیں، اس گھر کا طواف کرنے آئیں۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور یہ اس پورا جو قصہ ہے، یہ پوری جو گفتگو ہے، یہ یہاں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے آگے یہ 27 اور 28 نمبر آیات جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر، تو حج کی کہانی آ جاتی ہے۔ حج کی کہانی سے مراد یہ کہ حج کے پورے جو ارکان وغیرہ ہیں، حج کا سب سے اہم رکن قربانی کا ہے، اس کے کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کب کب قربانی کرنی ہے، یوم نحر کا ذکر آ گیا، اور قربانی کا مقصد پتہ چل گیا کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو دلوں کا تقوی اور دلوں کی نیکی پہنچتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 39 اہم آیت ہے۔ 39 نمبر آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو پہلی دفعہ جو ہے نا باقاعدہ کفار کے خلاف جنگ کرنے کی، جہاد کرنے کی اجازت ملی تھی۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے صحابہ کرام پر بے حد ظلم کیا، صحابہ کرام کو اس وقت ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس 39 نمبر آیت کے نزول کے بعد جو ہے مسلمانوں کو باقاعدہ اجازت مل گئی، اور پہلا مارکہ جو ہوا وہ جنگ بدر کا ہوا۔ اذن الذین یقتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ وہ آیت تھی جس کے ذریعے کیا ہے مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی اپنے دفاع کے لیے جنگ کی۔ پھر آگے آ گیا اسلامی ریاست کا قیام، اور اسلامی ریاست کے قیام کے اغراض و مقاصد جو ہے نا وہ آگے بیان کیے جاتے ہیں۔ اغراض و مقاصد اسلامی ریاست کے وہ کیا ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ پہلا کیا آ گیا کام، نماز کی پابندی کروانا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا، نیکی کے کاموں کا حکم دینا، اور گناہوں سے روکنا۔ پھر آگے 52 نمبر آیت ہے جی، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جتنے آپ سے پہلے نبی آئے وہ سب ستائے گئے، ان کی بات کو رد کیا گیا، ان کی مخالفتیں کی گئیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، جو جتنے بھی اللہ کا پیغام لے کر آئے وہ سب ان حالات میں سے گزارے گئے، اور ان کے قصے سنا کے اللہ جو ہے قرآن میں جا بجا ایمان والوں کی دل کی تسلی کا سامان جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، سامان مہیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم لوگ پریشان نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منکرین کی طرف سے آپ کی دعوت پر جو شکوک و شبہات پیش کیے جا رہے ہیں صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ وہ بھی اسی طرح جب کسی نبی پر وحی آتی تھی وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا تو ایسے ہی صورتحال کا اس کو بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پھر آیت 73 آ جاتی ہے، اہم آیت ہے یہاں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ یہاں معبودان باطلہ کی بے بسی، ان کے باطل ہونے کو ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ مشرکین جن جھوٹے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اگر یہ سارے کے سارے معبود مل کر بھی ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو اللہ کہتا ہے مکھی نہیں پیدا کر سکیں گے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامان میں سے کچھ لے اڑے تو یہ تو وہی چیز اسے واپس نہیں لے سکتے۔ پھر آگے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں حرج نہیں رکھا، دین میں بہت آسانی ہے۔ آسانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جہاں تھوڑی سی سختی آئے وہاں شریعت کا حکم ہی بدل دیں۔ دین میں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم اپنے بندے کو نہیں دیتے جس پر عمل کرنا بندے کے بس میں نہ ہو۔ مشقت
مشقت کرنا یا مشقت پر تو اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے، لیکن ایسا کام جو وہ کر ہی نہیں سکتا ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہی احکامات ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ پھر آخر میں جو آخری اہم آیت ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب قیامت کے دن صاحب کا بھی اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تو وہ امتی انکار کریں گے۔ اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی انبیاء نے احکام پہنچا دیے تھے، اسی طرح امت محمدیہ کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ اب اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں اور پھر اللہ کے حضور دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ تیری توفیق سے ہم نے جو آج پارہ ختم کیا میرے مالک، اس کو قبول فرما لیجئے۔ اس میں کوئی جانے انجانے میں غلطی رہ گئی، کوئی الفاظ کی ادائیگی میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں میرے مالک کہیں کوئی خطا ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی ادب احترام میں کوئی کمی رہ گئی میرے اللہ تو معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مالک قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھلانے کی یہ ادنا سی سعی بڑھا چڑھا کے قبول فرما لیجئے، اور جتنی بہنیں میرے ساتھ اس دورہ قرآن میں شامل ہیں، جو میری کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو میرے ساتھ لائیو شامل ہیں میرے اللہ، ان سب کو میرے مالک اپنی راہ میں قبول کر لینا، دین اسلام پہ زندہ رکھنا، دین اسلام کو ہمارے لیے، ہماری اکھیوں کے لیے، ہمارے دلوں کے لیے راحت بنا دینا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت اور اتباع نصیب کرنا، ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کا ساتھ دے دے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا، اور قرآن کا شغف ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا اور ایمان پر ہی زندہ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔